السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں طوبہ اور اس وقت آپ موجود ہیں ہمارے چینل اردو ناول پلیٹ فارم پہ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ سو لیٹ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول سائیکو لو، اسکلم اریبہ افضل، قسط نمبر 22، آل رائٹس ریزروڈ، اردو ناول پلیٹ فارم اینڈ اریبہ افضل ناولس۔ وائٹ شرٹ پر بلیک پینٹ، آنکھوں پر گوگلز لگائے، وہ ہاتھوں میں ریسٹ واچ باندھے، لب بھیجے، ایک نظر خود کے وجود کو مرر میں دیکھتا باہر نکل گیا تھا۔ اس کے بوٹوں کی دمک پورے ہال میں گونج اٹھی تھی۔ آج اس کا یوں شفقت بھرا انداز دیکھ ملازم بھی سہم کھڑے ہوئے تھے۔ وہ باہر جاتا، گاڑی میں بیٹھ گیا تھا، گاڑی زن سے بھگا لے گیا تھا۔ اپنے اندر اٹھتی تپش میں وہ نہ جانے کس کس کے وجود کو جھلسانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ گاڑی چودھری ہاؤس کے سامنے رکی تھی۔ وہ 2 منٹ تک گاڑی میں بیٹھا، ہاتھوں سے اپنے ماتھے کو مسلنے لگا تھا، پھر گاڑی سے اترا اور بھاری قدم اٹھاتا چودھری ہاؤس کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ لوگ لاؤنج میں موجود تھے۔ ایک نظر ناشتہ کرتی اپنی بیوی پر ڈالی اور پھر نظریں پھیر لی تھیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ شہریار اسے دیکھتے فوراً اس کے جانب بڑھا تھا اور آنکھوں میں غصہ لیے وہ بولا تو زید نے سرد سی نظر اس پہ ڈالی تھی، اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں۔ سنجیدہ لہجے میں وہ صرف اتنا ہی بولا، صرف دوسری نظر تک ہمنا پر ڈالنا گوارا نہیں کی گئی تھی۔ اچھا؟ شہریار استہزا ہنسا تھا، سر تا پیر سے اسے دیکھتا۔ بلا شبہ وہ وجیہہ پرسنالٹی کا انسان تھا اور اسی کی وجہ سے اس کی بہن نے اسے پسند کیا ہوگا۔ وہ جی کر رہ گیا تھا، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے میں اسے جانے دوں گا؟ آئی برو اچکائے وہ سامنے والے کو آگ لگا گیا تھا جس پر زید نے دانت کچکچائے تھے۔ پیچھے کھڑی ہمنا پر سر نظر سے ڈالے وہ اسے وہی لرزا گیا تھا۔ ہمنا جو بھائی اور شوہر میں ہونے والے تصادم پر گھبرا سی گئی تھی، آنسو ٹوٹ کر زمین پہ گرا۔ تم میرے ساتھ چل رہی ہو یا نہیں؟ لب بھیجے وہ آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی ہمنا کی وجہ کے جانب دیکھتا آئیبرو اچکا کر بولا تھا، میری بہن تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ شہریار چودھری سخت لہجے میں زید کو دیکھتا بولا تھا، جس پہ وہ تیکھا مسکرایا، خون اس کے نسوں میں کھول رہا تھا۔ مجھے میری بیوی سے بات کرنی ہے۔ ایک قدم اس کے جانب بڑھاتے وہ لب ایک دوسرے میں سختی سے پیوست کرے، جس پر شہریار ہمنا کے ٹھیک سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اب جو بھی بات ہوگی وہ کورٹ میں ہوگی، یا تم اسے طلاق دو گے یا ہم کورٹ جائیں گے۔ آنکھوں میں تپش لیے وہ زید کو بھسم کر دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس وقت اس کی بات پر ہمنا سناٹوں کے زرد میں آئی تھی۔ دل کسی نے مٹھی میں جکڑ کر چھوڑا تھا۔ میری بیوی سے مجھے بات کرنے کی اجازت ہے کیونکہ وہ میری بیوی ہے۔ فی الحال میں اسے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کورٹ جانا ہے یا گھر۔ ہمنا کی جانب شعلہ باز نظروں سے دیکھتا وہ دبی آواز میں پھنکارا تھا۔ شہریار نے آئی برو اچکایا، جبکہ طلاق اور کورٹ کا سن کر ہمنا کی روح فنا ہوئی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور اس کا شوہر اور بھائی آپس میں جھگڑنے میں اسے گھسیٹ کر برباد کرنے پہ تلے ہوئے تھے۔ بھائی پلیز، روتے ہوئے اس نے پیچھے سے شہریار کا بازو دبوچا تھا، جس نے سرد سی نظر سے اسے دیکھا کہ وہ سہم کر وہیں اس کا بازو چھوڑ گئی تھی۔ میرے گھر سے جا رہے ہو یا پولیس کو بلاؤں؟ نفرت سے زید کو دیکھتے وہ لفظ چبا چبا کر بولا، تم ایک وکیل کو قانون کی دھمکی دے رہے ہو؟ اگر میرا دماغ گھوما تو اس دنیا کا آخری انسان بھی زور لگا کر اپنی بیوی کو نہیں چھوڑوں گا۔ لفظوں پر دباؤ دیتے وہ کوئی پاگل ہی معلوم ہو رہا تھا۔ ہمنا نے بے ساختہ زخمی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سرخ چہرہ لیے وہ دیکھنے لگی تھی جس سے اسے محبت تھی۔ وہ کس قدر فاصلے پہ کھڑا تھا اور اس سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پہ لڑکھڑا آئے تھے۔ اور میں بھائی ہوں اس کا، اور قانون تو ہمارے بھی گھر پایا جاتا ہے مسٹر زید چودھری۔ پیچھے سے ابھری آواز پر سب نے رخ موڑ کر دیکھا، جہاں پولیس کی وردی میں وہ شخص اپنی مثال آپ تھا، مگر اس کی سرخ ہوتی نظریں زید کو جیسے زندہ نگلنے والی ہوئی پڑی تھیں۔ ہمنا کے آنسو مزید تیز ہوئے۔ یہ تو طے تھا وہ برباد ہو چکی تھی، کیونکہ وہ نہ اپنے بھائیوں کو چھوڑ سکتی تھی اور نہ ہی اپنے شوہر کو۔ بھائی پلیز،
جانے دیں۔ اٹکتے ہوئے وہ شہریار کے سامنے جاتی، ہاتھ جوڑ کے بولی تھی، جس پہ شہریار نے تنک کر اسے دیکھا تھا۔ بہن کے آنسو اسے اندر تک دکھ پہنچا رہے تھے۔ تم ان کے سامنے ہاتھ مت جوڑو سمجھی، ورنہ تمہاری جان نکال دوں گا۔ وہ اس کی بازو دبوچے بولا کہ شہریار نے تنِ نکوش سے اسے دیکھا تھا۔ تم میرے ساتھ آنا چاہتی ہو کہ میں طلاق دوں تمہیں؟ سرد برفیلے لہجے میں کہتا۔ وہ ہمنا حیرت کے پہاڑ توڑ چکا تھا۔ ہمنا نے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو دھمکانے کی؟ شہر غصے سے تن فن کرتا اس تک جاتا اور راہ اٹھاتا جس پر زیر تنزیہ مسکرایا تھا۔ میں زید چودھری اپنے پورے ہوش و حواس میں ہمنا زید چودھری کو زید پلیز ایسا مت، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ بھائی روکے اسے۔ ہمنا روتے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی تھی، بکھرے بالوں میں روتے وہ پاگل ہو چکی تھی۔ عنایہ اور عائد نے دکھ سے اس کی حالت کو دیکھا۔ بھائی، وہ سسک کر بولی اور زمین بوس ہو گئی تھی۔ زید کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا۔ وہ جو نفرت کا دعوے دار تھا، جان نکل کر ہتھیلی پر آ گئی تھی۔ اس کی وہ فوراً آگے بڑھا، بغیر کسی کی پرواہ کیے اسے نازک وجود کو اپنے باہوں میں بھرا تھا، جو ہوش و خروش سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ اس کی حالت ابتر تھی، بہتے آنسو کے نشان اس کے چہرے پر اپنی چھاپ چھوڑ چکے تھے۔ وہ تیزی سے چل رہا تھا اور اس نے جان مٹھی میں جکڑی ہوئی تھی۔ کھانا بھیجا ہے تمہارے لیے، کھا لو۔ وہ اسے دیکھتی نظریں چرا کر بولی تھی، جو بیڈ پر چت لیٹا آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا تھا۔ شہری بھائی نے بھیجا ہے؟ جواب نہ پا کر وہ ایک بار پھر سے بولی تھی۔ یہ الگ بات تھی، وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ اگر وہ خود زہر لے کے آتے تو میں پی لیتا، پر وہ آخر خاموش ہو گیا تھا۔ منال خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی بات کا مطلب وہ بخوبی سمجھ رہی تھی۔ کھانا کھا لو، زہر میں لا دوں گی۔ کھانا ٹیبل پر پٹکنے کے انداز میں رکھتی وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے بہت عجیب لگ رہا تھا ذوحان کا یہ بار بار بدلتا رویہ۔ تمہیں میری فکر کی ضرورت نہیں ہے مس منال، دوبارہ میرے لیے سب چوچلے مت کرنا۔ آنکھوں سے بازو ہٹا کر اس کی جانب دیکھتا بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود لال پن دیکھ منال ساکت ہو گئی تھی۔ عجیب وحشت سی چھپی تھی اس کے چہرے پہ۔ وہ بیڈ کے قریب جاتی، ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھتی جو کسی بھٹی کے مانند تپ رہا تھا۔ منال نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچا تھا۔ تمہیں بہت تیز بخار ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کے میڈیسن لے آؤ، نارمل انداز میں کہتی۔ وہ آخر میں ایک نظر اس پہ ڈال گئی تھی جس پہ وہ نحوست سے مسکرایا تھا۔ مجھے تو مر جانا چاہیے تھا، پھر تمہیں کیوں مسئلہ ہو رہا ہے؟ نظریں پھیرتے وہ اکتا کر بولا۔ منال لب بیچ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ذوحان سے کس طرح بات کرے۔ کیا ذوحان واقعی اس سے محبت کرتا ہے؟ وہ کئی ثانیے سے دیکھتی رہی تھی۔ جو زج ہوتا اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، وہ پلٹتے ہوئے بولی تھی جب ہاتھ بڑھا کے اس کی نازک کلائی تھام گیا تھا اور اس کے گرم لمس محسوس کرتے اسے اپنی کلائی پر جلن محسوس ہوئی تھی۔ وہ کھینچ کر اسے اپنے پاس بٹھا گیا تھا۔ منال نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا اور اس کی آنکھیں سرخ لیے ہوئے تھیں۔ عجیب کرب تھا ان آنکھوں میں۔ گرم سانسیں خارج کرتا وہ اسے کھینچ کر خود میں بیٹھ گیا تھا۔ منال کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس کے سینے سے لگی تھی اس کا وجود منال کو جھلسا رہا تھا، جیسے وہ کسی تپتی بھٹی میں اتر آئی ہو۔ میں غلط ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تم سے دور رہنا، پلیز مت کرو میرے ساتھ ایسے میں اور نہیں سہ سکتا۔ جلتی انگلیوں کا لمس اپنی کمر پر محسوس کرتی وہ کانپ اٹھی تھی۔ دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑا اس کی بات میں موجود دکھ کی آمیزش وہ صاف محسوس کر سکتی تھی۔ ذوحان، کپکپاتے لبوں کے ساتھ وہ اسے دور ہونے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی۔ پلیز ڈونٹ ڈو دس، اس کے چہرے کو دیکھتے وہ چھلی ہوتے دل کے ساتھ ہاتھوں مجبور ہوتے بولا تھا، جس پر منال نے نظریں چرائی تھیں۔ ذوحان، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کو میں بلا دیتی ہوں۔ اس کے سانسیں نکلتے وہ لب بیچ کر بولی، ورنہ اسے جلتی بھٹی میں رہنا آسان کام ہرگز نہ تھا، اس لیے مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ بیڈ سے نیچے کھڑے ہوتے تڑپ کر بولا تھا۔ منال کو کہیں سے بھی نہ لگا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ کشمکش کا شکار ہو رہی تھی۔ ذوحان، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی مزید، پلیز تم ریسٹ کرو، وہ نارمل لہجے میں بولی، یا پھر وہ اسے ٹالنا چاہتی تھی۔
جو اس کے وجود میں نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ بخار کی شدت سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا، سر پھٹنے والا ہوا پڑا تھا۔ سبحان پلیز اپنی فضول باتیں میرے ساتھ مت کرو، تمہیں کیا لگتا ہے اس سے میں پگھل جاؤں گی؟ تو تم غلط ہو، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جذبات نہیں۔ وہ نظر چرا کر سختی میں بولی۔ نے غصے سے مٹیاں بھینچی تھی، وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے بری طرح گھور رہا تھا۔ تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں؟ جلتے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کرتے پوچھا گیا تھا، جس پر منال نے ایک مرتبہ اس کے سرخ انگارہ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ اسے لگا جیسے اس کا جواب بہت اہمیت کا حامل ہے، مگر سر جھٹک گئی۔ نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ لب بیچ کر گویا ہوئی تھی، جس پر وہ زخمی سا مسکرایا کارکیز اٹھائے باہر نکل گیا تھا۔ گھر میں کیا ہو رہا ہے تھا اسے پرواہ ہی کہاں تھی، اس کی تو خود کی دنیا تہہ و بالا ہوئی پڑی تھی۔ وہ غصے کی شدت سے گھر سے باہر نکلا تھا۔ شدید غصے میں وہ خالی سڑکوں پر اپنی گاڑی بھگا رہا تھا۔ گاڑی کی بڑھتی ہوئی اسپیڈ اس حد سے زیادہ تیز غصے ہونے کی بیان کر رہی تھی۔ بار بار منال کی باتیں ذہن کے پردوں پر گھر کر آ رہی تھیں۔ اس کی بیوی کو اس کی وجود پسند نہیں تھا، وہ نفرت کرتی تھی اس سے۔ اس کے نہ ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ خیالوں میں کھویا تھا، زخمی سا مسکرایا تھا، آنکھوں میں کرب لکیر ابھر گئی تھی، حلق خشک ہو گیا تھا۔ اسے اپنی حالت پر ہنسی آئی، وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑا تھا۔ ایک، دو اور پھر کئی قہقہے لگے اور وہ ہنستا ہی چلا گیا، جسم میں جیسے کسی نے شعلے بھر دیے تھے۔ اپنے دھیان میں مگن تھا جب اچانک سامنے سے آتے ٹرک آ جانے پر اس نے اسٹیئرنگ گھمایا اور گاڑی سیدھی جا کے سڑک کے کنارے موجود درختوں سے جا ٹکرائی۔ سر سے خون کی لکیر نکلتی اس کے چہرے کو بھگو گئی تھی۔ سی کی آواز اپنے کانوں پر سن کر محسوس ہوئی تھی، کرب سے بھرپور مسکراہٹ سجائے اور وہیں پر اسٹیئرنگ سر دھر گیا تھا۔ جی، میں منال بول رہی ہوں، وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی، مگر گھبراہٹ صاف بیان کر رہی تھی۔ اس لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ سٹی ہاسپٹل میں ہے۔ اس وقت آپ کو فون اس لیے کیا ہے کہ شاید آپ اس کی وائف ہیں، انہوں نے اسی نام سے نام سیو کیا ہے۔ کیا آپ بیوی ہیں ان کی؟ دوسری جانب سے بھرنے والی آواز اس سکتے میں ڈال گئی تھی۔ وہ ساکت پتھری نظروں سے فون کو دیکھنے لگی۔ اس کا ذہن تو لفظ ایکسیڈنٹ پر ہی اٹک گیا تھا، گھبراہٹ کے مارے کچھ بولا ہی نہیں گیا تھا۔ دل میں طوفان سا اٹھا تھا، آنکھوں نے آنسو کا ریلا پھسلتا ہوا کب چہرے کو تر کر گیا تھا، پتہ ہی نہ چلا تھا۔ وہ تھوڑی ہی دیر پہلے کہہ رہی تھی اس کے ہونے نہ ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے کوئی پرواہ نہیں اس کی، اور اب اس کا گھبرانا، بھاگنا، آنسو اور کچھ الگ ہی بیان کر رہے تھے۔ شاید دل کے کسی کونے میں وہ ستمگر چپکے سے بڑھ جمع ہو چکا تھا۔ اس کی سسکیاں پورے چودھری ہاؤس میں گونج رہی تھیں، وہ ہر چیز سے بے نیاز فقط بھاگ رہی تھی۔ اگر وہ وقت پر نہ پہنچ پاتی تو یقیناً بہت قیمتی چیز ہاتھوں سے پھسل جائے گی۔ جاری